بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ماہ رمضان کی طاق راتیں عبادت میں گزارنے کے لیے وظائف و نوافل۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور اس کی طاق راتیں لیلۃ القدر کی تلاش اور عبادت کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ان طاق راتوں کو نوافل، تلاوت و عبادات، اذکار میں گزارنے کی کوشش کریں۔ کچھ وظائف اور نوافل ہیں، انہیں ادا کریں اور ان راتوں کی برکتوں سے زیادہ حصہ پائیں۔ اگرچہ نوافل اور وظائف ان راتوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں، صرف سہولت کے لیے لکھ دیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ رمضان المبارک کی 21 جو آج ہے، 23، 25، 27 اور 29ویں شب میں ان وظائف کی ایک ایک تصویر پڑھ لیں، یعنی ہر وظیفہ 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ تمام وظائف انتہائی فضیلت اور برکت والے ہیں، دعاؤں کے لیے قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 1، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نمبر 2، استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ الحی القیوم واتوب الیہ۔ نمبر 3، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضاء نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ نمبر 4، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نمبر 5، لا الہ الا اللہ۔ نمبر 6، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ نمبر 7، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نمبر 8، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ نمبر 9، اللہم اغفر لأمہ حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم ارحم امت حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 10، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اور درود تاج، صلاۃ التسبیح اور 12 نوافل۔ دو رکعت کر کے 12 رکعت نوافل پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار قل هو اللہ شریف۔ ہر 2 رکعت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت کے ساتھ دل میں ایصال ثواب کے طور پر کی نیت کرتے جائیں کہ پہلی 2 رکعت کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پھر 2 رکعت تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے، پھر 2 رکعت تمام صحابہ کرام صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے، پھر 2 رکعت تمام ولیوں بزرگوں علیہم الرحمہ کے لیے، پھر 2 رکعت تمام مسلمانوں کے لیے، پھر 2 رکعت اپنے والدین اور رشتہ داروں کے ایصال ثواب کے لیے۔ اس طرح نوافل سے عبادت کی سعادت بھی حاصل ہو جائے گی اور تمام مقدس ہستیوں کی بارگاہ میں ثواب کا تحفہ بھی پیش ہو جائے گا۔ والدین سے حسن سلوک کا بھی ثواب ملے گا، ان کی روحیں خوش ہو جائیں گی اور تمام مسلمانوں کی قبر و آخرت کا بھی بھلا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔